الف لام جو ہے اس کو استغراق کا لام کہتے ہیں. آپ جنس کا کہہ لے، استغراق کا کہہ لے، دونوں صورتوں کے اندر اگر جنس کا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنس نبی، جنس رسول سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا میں آئے تھے وہ موت کے ساتھ چلے گئے ہیں. اگر آپ استغراق کا کہیں گے تو پھر بھی اس سے یہی ثابت ہوگا کہ جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سب کے سب قد خلت، وہ چلے گئے دنیا سے، ان پر موت آ گئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ تو قادیانیوں کا مسئلہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ اس کا استدلال ہے کہ رسول سب کے سب مر گئے ہیں. ارے قادیانی کہے، کوئی بھی کہے، قادیانی کا کفر یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ اس کا کفر ہے. اس پہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے اور اس کے لیے ایک قانون ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ الرسل کے اندر الف لام کیا ہے اور اس کا کیا معنی کریں گے، اور اس کے لیے آپ کس طرح استثناء نکالیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنا ہے، وہ تو زندہ ہے. ہندو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا 10واں اوتار آئے گا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. شیعہ وہ انتظار میں ہے کہ امام غائب آئے گا، امام مہدی جس کو کہتے ہیں. عیسائی، نصرانی، کرسچن وہ انتظار میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور آج ہمارے والے بھی سارے انتظار میں ہیں. امام مہدی آئے گا، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جبکہ قرآن نے یہ دروازے بند کر دیا ہے، یہ دروازہ بند کر دیا اللہ نے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک کا نہیں بلکہ تمام امت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا. پتہ نہیں کیوں آج ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کرسچن کے ایجنٹ بنے ہوئے، عیسائیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے، ان کا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے. اللہ اپنی کتاب مجید کے اندر فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس رسول کے ذریعے اللہ اس دین اسلام کو غالب کرے گا، پوری جہان کے اندر پھیلائے گا. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. یہ خالص نصرانیوں کا عقیدہ ہے. یہ وعدہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور خود اللہ نے سورہ صف کے اندر عیسیٰ کی زبانی اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اپنی امت کو بھی بتاؤ. زندگی میں اس نے اپنے امت کو بتا دیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے. اور بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انا محمد وانا احمد، میں محمد اور میں احمد ہوں. یہ قادیانی احمد نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے، اور وہ آ گئے ہیں. اب کس رسول کی انتظار، کس رسول کا انتظار ہے، کس شریعت کا انتظار ہے، کس نبی کا انتظار ہے؟ بعض لوگ ڈنڈی مارتے جی وہ رسول بن کے نہیں آئے گا، امتی بن کے آئے گا. ہم کہتے ہیں کسی بھی حدیث سے ثابت کر دو کہ وہ امتی بن کے آئے گا. میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی حدیث سے ثابت کر دے کہ وہ امتی بن کے آئے گا، رسول بن کے آئے گا. قرآن نے پھاٹک لگا دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کوئی رسول، کوئی نبی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہے. قرآن کی یہ آیت ہے، بڑی باری آیت ہے،
نس سری ہے، اس کے سامنے لوگ رک نہیں سکتے ہیں، تو آگے سے پھر کیا عقیدہ بناتے ہیں کہ جی وہ امتی بن کے آئیں گے. آپ کوئی حدیث دکھا دو کہ وہ امتی بن کے آئیں گے. روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کا معجزہ ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھ گیا اور پھر زمین پر قیامت کے دن، قیامت کے قریب آئے گا. تو کیا معجزہ بھی امتی کو ملتا ہے؟ پھر اوحا الی عیسیٰ، اللہ عیسیٰ کو وحی کرے گا، کیا امتی کو وحی ہوتی ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے جو حواری ہوں گے، جو اس پر ایمان لائیں گے، وہ سب کو بتائے گا جی جنت میں تمہارا یہ درجہ، جنت میں تمہارا یہ درجہ. یہ جو بشارتیں دے رہا ہے غیب کی، وحی کے ذریعے جنت اور جہنم کے لوگوں کو جنت کی بشارتیں اور درجے بتا رہا ہے، کیا یہ امتی دے گا؟ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہر حجر اور ہر شجر، یعنی ہر پتھر اور ہر درخت آواز کرے گا، تعال یا مسلم ورائی یہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ جا اے مسلم. تو اس سے تو پتھر بھی باتیں کریں گے، اس سے تو درخت بھی باتیں کریں گے. کیا یہ امتی ہوگا؟ معجزات جو ہے وہ امتی کو ملتے ہیں؟ یا تو یہ روایتیں انہوں نے دیکھی نہیں، یا شتر مرغ کی طرح جو ہے جان بوجھ کے زمین میں جو ہے اپنا منہ دبا رہے ہیں. اللہ کے بندو غور و فکر کرو، حق کی مخالفت مت کرو، نصرانیت کی تبلیغ مت کرو، قادیانیت کی تبلیغ مت کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب، یہ شریعت آخری شریعت. اس کے بعد اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ قیامت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. اب ٹائم ہو گیا، بہرحال میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں دلیل کے ساتھ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قد خلت جو ہے یہ تو موت کے معنی میں نہیں آتا ہے. تو اس کے کئی دلائل ہے. سورہ بقرہ آپ دیکھ لیں، آیت 134 دیکھے، آیت 141 دیکھے. نبیوں کی جماعت جس میں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو دنیا سے چلی گئی، ان کو موت آ گئی. بلکہ مفسرین کے میں آپ کو بات کروں کہ مفسرین اپنی دلیل کے اندر جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ قد خلت جو ہے قرآن مجید سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ موت کے معنی میں آیا ہو. تو یہ دیکھیں آپ سورۃ احقاف، سورۃ الاحقاف 26واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 17. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا، اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، ماں باپ مومن ہے اسے سمجھا رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے، اپنے ماں باپ سے وہ کافر بیٹا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے لیے، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اس بات سے، اخرجا کہ میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے تو کہیں پیڑیاں جو ہے دنیا سے چلے گئی، ان کو موت آ گئی، وہ تو واپس نہیں آئے، اب مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ واپس آؤں گا. تو یہاں دیکھے، جس عالم کو آپ دیکھیں، جس تفسیر کو آپ دیکھیں، جس ترجمے کو آپ دیکھیں، یہاں پہ خلط کے معنی اس نے موت کے کیے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 کے اندر آپ دیکھیں، 74-75 دیکھ لیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر رسول، اس سے پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ دنیا سے چلے گئے. اب آپ تفسیریں دیکھیں، اب آپ ترجمے دیکھیں، اب آپ علماء کے اقوال دیکھیں کہ یہاں قد خلت کے کیا معنی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ کہاں چلے گئے؟ سب مانتے ہیں کہ موت. یہاں قد خلت بمانے موت ہے. ارے یہاں موت وہاں موت، لیکن جب آپ کے عقیدے کے خلاف وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول، تو یہاں پھر کیا موت آتی ہے کہ آپ نہیں مانتے ہو.
یہاں کہتے انہیں قد خلط اس معنی میں نہیں ہے، حالانکہ اتنی واضح آیت ہے کہ یہاں الرسل کہہ کر اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی جڑ کاٹ دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے سب کے سب انہیں موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کی اصلاح فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس کی نبوت پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور مردوں کو مردہ مانے، زندوں کو زندہ مانے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک